الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کے سبق میں ہم محرم الحرام میں رائج وہ بدعات جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، وہ بدعات جو ہمارے معاشرے میں زور و شور سے رائج ہیں، ان بدعات کا جاننا، ان کو سمجھنا اور ان کی نکیر کرنا ضروری ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم انہی بدعات کو جانیں گے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو کرنا ناجائز اور ان میں شریک ہونا حرام ہے۔ نمبر 1، اہل تشیع یعنی ان کے مسلک کی طرح واقعہ کربلا کو مبالغہ اور رنگ آمیزی سے بیان کرنا، یعنی اس میں من گھڑت روایتوں کا دخل کرنا، اس کو مبالغہ آرائی سے بیان کرنا، اور اس قربانی کا جو مقصد اور جو وہ عظیم الشان ثانیہ تھا اس کو بھلا کر کوئی اور ہی شکل دے کر عجیب ہی ایک محفل قائم کر لینا۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت ایک پیغام دیا، جو اپنی شہادت کی صورت میں پوری امت کو جو درس دیے، ان کو بیان کرنے کے بجائے رونا پیٹنا وغیرہ مبالغہ آرائی، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ بدعت ہے۔ نمبر 2، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے معاملے میں بحث کرنا، اور پھر بحث کے نتیجے میں یعنی کہ سامنے یزید کا لشکر تھا، اس طرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، ظلم ہوا بہت شدید قسم کا، وہ ثانیہ تھا، لیکن اس میں بحث کرنا اور بحث کرنے کے دوران جلیل القدر صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف طعن و تشنیع بنانا وغیرہ ایسے کام نہیں کرنے، یعنی آپ بحث میں صحابہ کرام کو بیچ میں لا کر کوئی اس طرح کا جملہ نہ کہہ دینا جسے الیاذ باللہ فسق کا احتمال نہ ہو، یہ کام بھی ناجائز ہے۔ نمبر 3، ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ سمجھ کر اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا۔ اب سوال آتا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا چاہیے؟ بھائی بالکل کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ دیکھیں سوگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روایت ہے کہ کسی مومنہ عورت کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ یہ خاتون کو تلقین کی جا رہی ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، الا کہ اس کا شوہر فوت ہوا ہے تو وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کر سکتی ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو بچہ جننے تک وہ سوگ کر سکتی ہے۔ یعنی سوگ کی ایک لمٹ بتا دی کہ بھائی سوگ اتنا ہے، سوگ کا یہ ڈوریشن ہے، سوگ اتنا کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد سوگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فطرتاً ایک واقعہ رونما ہوا اور جب وہ تاریخ آئے گی تو ہمیں وہ تاریخ یاد آئے گی، وہ قصہ یاد آئے گا، فطرتاً اس کا غم ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ سوگ کی شکل دینا، سوگ منانا، اور سوگ منانے میں پھر یہ چیزیں اپنے اوپر لازم کر دینا، بھائی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، ان کے جو ماموں کا بے دردی سے جو ہے جن کو شہید کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ثانیہ، تو یہ ایسے ثانیہ تھے۔ اس کے بعد تو جب بھی اگلے سال یہ تاریخ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوگ کرتے یا سوگ مناتے یا برسی مناتے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ چلیں اس کو تو چھوڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو کیا صحابہ کرام نے ہر سال اس تاریخ کو سوگ منایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کون تھی؟ ان کے دن پر تو سوگ منانا چاہیے تھا، لیکن سوگ اس وقت تک تھا، اس کے بعد سوگ نہیں منایا جاتا، اور ہمارے مذہب میں سوگ منانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے ہاں بدعت رائج ہے وہ یہ ہے کہ 10 محرم کو وہ تعزیے وغیرہ نکالتے ہیں اور تعزیوں کو قابل تعظیم سمجھتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں۔ مراد یہ تعزیہ کیا چیز ہے؟ تعزیہ کا لغوی معنی ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو صبر کی تلقین کرنا اور اس کو تسکین کی دعا دینا وغیرہ، یعنی کہ کسی کی اصل میں یہ لفظ ہے تعزیت، کہ کسی کی موت پر جب آپ جا کر اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کے لیے ڈھارس باندھتے ہیں، تو گویا تعزیت کرنا کہلاتا ہے۔ محرم کا تعزیہ کیسا ہوتا ہے؟ جو 10 دن کو یہ نکالتے ہیں، 10ویں کو، وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک ریڈی کے اوپر عمارت نما بناتے ہیں،
اور عمارت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، یعنی اس کو وہ قبر کی طرح بناتے ہیں، اس کو اس طرح کا شیپ دیتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں مرد عورتیں اور اس کے پاس اس کو چھوتی ہیں، تعظیم کے لیے اس کے لیے کھڑا ہو جاتی ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتی ہیں، منتیں مانگتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، گویا وہ ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ الیاذ باللہ کہ یہ ان کی قبریں ہیں، نورانی قبریں ہیں۔ اب حالانکہ دیکھا جائے، عطا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی صورت اور نقل کو اصل ٹھہر لانے نا، یعنی آپ کسی چیز کی ایک شبیہ بنائیں اور پھر بولیں کہ یہ اصل ہے، تو یہ وہم پرستی میں آ جاتا ہے، شرک میں آ جاتا ہے، بت پرستی میں آ جاتا ہے۔ اور شیعہ حضرات بھی اسی وہم میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی قبریں بناتے ہیں اور ان کی نقلی قبریں بنا کر خیال کرتے ہیں کہ یہ ان کی قبریں ہیں، ان پر فاتحہ درود سلام وغیرہ پیش کرتے ہیں، اور اس پر مکھیاں نہ آئیں اس کے لیے مور کے پر چڑھاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی وہم پرستی کہ تعزیے بنا کر ان کی قبروں کا شیپ دے کر ان سے منتیں مانگنا، ان کے آگے سجدے کرنا، یہ سب شرکی کام ہے۔ تو ان میں کسی بھی نیت سے، چاہے دیکھنے کی نیت سے یا تماشا کرنے کی نیت سے یا ویڈیو بنانے کی نیت سے، ہر لحاظ سے اس میں شرکت حرام ہے اور اس کو پروموٹ کرنا بھی حرام ہے۔ نمبر 5 ہے جو 10 محرم 9 کی رات ہی کو شروع ہو جاتے ہیں، حلیم بناتے ہیں، دیگے بناتے ہیں، پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ان کا التزام کرنا اور ان کو کرنا یہ سب ناجائز ہیں، بدعات میں آتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور بچوں کو ہرے رنگ کے کپڑے پہنا دیتے ہیں، کوئی کیا بنا دیتا ہے کہ بچوں کو یعنی ان کا فقیر شمار کرتے ہیں کہ یہ ان کے فقیر ہیں، یہ ان کے غلام ہیں، اس طرح کا گیٹ اپ بنا کر ایک اداکاری کر رہے ہوتے ہیں، پورا ایک سیٹ بنایا ہوتا ہے۔ تو بھئی یہ خدا کے لیے یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا مذاق ہے، یہ شریعت نہیں ہے، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ یہ بدعت ہے کہ 10 محرم کو تعزیوں اور یہ ماتم کے جو جلوس ہیں اس میں شوق کے ساتھ شرکت کرنا یا کھیل کود کی نیت سے یا بھئی رونق لگی ہوئی ہے، کسی بھی نیت سے اس کے اندر شرکت کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ نمبر 7 ان کے ہاں ایک اور بدعت ہے، ذوالجناح، 2 پر والے گھوڑے، یعنی کہ یہ گھوڑے کو سجاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا 2 پر والا ہے، اس کے پیچھے بھی ان کا پوری ایک تھیوری ہے، کانسیپٹ ہے۔ پھر اس کو پانی جھوٹا کرتے ہیں، اس کا پیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں شفا ہے، اور گھوڑے کو ہاتھ لگانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب توہم پرستی میں شرک کی طرف لے جانے والے افعال ہیں کہ آپ گھوڑے سے مانگ رہے ہیں، گھوڑے سے اپنی تمنائیں اور مرادیں مانگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 محرم کو جلوس نکالتے ہیں، جلوس میں مرثیہ خوانی، سینہ کوبی کرنا، اور اس میں وہ شرکیہ کلمات بھی ادا کر دیتے ہیں۔ اب نوحہ کرنا، سوگ منانا، اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو ماتم کرے، یعنی کہ نوحہ کرے، چیخیں مارے، رخسار اور منہ پیٹے، یعنی اپنے منہ پر تھپڑ مارے، اپنے آپ کو پیٹے، گربان پھاڑے، اپنا گربان پھاڑ دے، جاہلیت کی طرح بین ڈالے، بین ڈالنے سے بعد پاگلوں کی طرح روتے رہنا، یہی وہی نوحہ کو کہتے ہیں، بین ڈالنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک یہ ہے کہ بال مونڈنا یا اس طرح کے اپنے اوپر سے کپڑے پھاڑنا وغیرہ، یہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورت کے بارے میں فرمایا کہ جو نوحہ کرتی ہے اور جو نوحہ کو سننے جاتے ہیں، ان دونوں پر لعنت۔ یہ مفہوم میں نے بیان کیا، یعنی کہ جو جا رہے ہیں اس محفل کے اندر، اور بالخصوص جو نوحہ بیان کرتی ہے اس کے اوپر نبی اسلام نے لعنت بھیجی ہے۔ جب نوحہ بیان کرنے والے فعل پر لعنت بھیجی گئی ہے تو وہ نوحہ کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ رونا پیٹنا کس طرح، کس جواز سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ زمانہ جہالیت کا کلچر ہے، اس لیے اس کو حرام کر دیا۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ 10 محرم کو اظہار غم کی خاطر، غم ہے بھائی، زینت والے کپڑے نہیں پہنتے، عمدہ لباس کو چھوڑ کر سر کو ننگا کیا ہوا ہے، پاؤں کو ننگا کیا ہوا ہے، یہ کالے کپڑے پہنے ہوئے، اس طرح کی چیزیں کرنا بھائی ٹھیک نہیں ہے، بدعات میں آتا ہے۔
آپ لباس پہن سکتے ہیں، کامن لباس پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کسی بھی قسم کا، چاہے کالا سفید۔ البتہ یہ کہ کالے رنگ سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں شیعوں کی مشابہت آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جسی بھی دن کالا رنگ پہنے کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جنازے پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو وہاں دیکھا جو اظہار غم میں انہوں نے اپنے اوپر سے چادریں اتار کر رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم جاہلیت کا کام کرتے ہو اور جاہلیت کی رسم کی مشابہت کرتے ہو۔ اب گویا یہ اس طرح کی رسموں کی مشابہت کفار میں تھی، وہ اس طرح سوگ مناتے تھے یا اس طرح ماتم کرتے تھے۔ تو فرما دیا کہ کفار سے ملتی جلتی رسمیں خوشی کی ہیں، غم کی ہیں، ان میں شرکت کرنا یا ان کلچر کو فالو کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ مرنے والے کی مرثیہ خوانی کرنا، مرثیہ خوانیوں کو پتہ ہے اس کے لگے پڑے اشعار پڑھ رہے ہیں بھائی، اس کے اوپر کلام لکھ رہے ہیں، لیکن تنبیہ کے لیے، تعلیم کے لیے، اصلاح کے لیے لیکچر لکھیں، تحریریں لکھیں، لیکن اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ بقایا صریح حدیث سے اس سے منع فرمایا۔ نمبر 10، اور یہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاتحہ کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے نام پر دیگیں پکاتے ہیں۔ تو غیر اللہ کے نام پر جو کھانا پکایا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام پر جو کھانا پکتا ہے، اس کا کھانا ناجائز ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اگر آپ کے گھر آ بھی جاتا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے پڑوس نے ویسے ہی کچھ بنایا تو ایکسٹرا آپ کو دے دیا اور ان کی نیت ایسی نہیں ہے، تو پھر آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ کو امر مشتبہ ہو جائے، پتہ نہ چلے، تو وہاں اس طرح کی نظر و نیاز چیزیں وغیرہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اب یہ ساری بدعات تھی جو ان کا اوپر ذکر کیا گیا، اور مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ دیکھا دیکھی میں ان میں شریک ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو ثواب سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون ثلاثہ سے جو چیز ثابت نہیں ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ روزہ ثابت ہے، ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، لیکن روزے کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کی نفل عبادات ثابت نہیں، اور یہ ماتم نوحہ تو ویسے ہی اس مذہب میں حرام ہے، تو یہ سب کچھ کرنا بدعات میں آتا ہے، ناجائز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ بھائی میری سنت کو لازم پکڑنا، اگر وہاں تمہیں کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھر خلفاء اربعہ یعنی کہ ان کی سنت کو لازم پکڑنا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ معاویہ، ان کی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو بات ہے اگر وہ دلائل کے ساتھ اتھینٹک ہے تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، نہ کوئی ان سے کوئی اس طرح کا عمل ثابت ہے، نہ کوئی اتھینسٹی ہے اس کے اوپر، نہ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یہ کام ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو ایسا کام کرنا ناجائز ہے، اور اس کا آغاز کرنا بدعت ہے اور حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم کو محرم الحرام کی بدعات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عاشورہ کے روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔